السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شعیب امام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم سیریز کا ایک اور خصوصی انٹرویو۔ دوستو، اس انٹرویو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا نظام عدل کن مسائل کا شکار ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر پیشی میں ایک نئی تاریخ دی جاتی ہے، اور اسی طرح ہم بات کریں گے کہ شہادت کا معیار کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے کہ شہادت دینے والے کو تحفظ نہیں دیا جاتا۔ انہی موضوعات پر ہم بات کریں گے ریٹائرڈ سیشن جج محترم عابد حسین قریشی صاحب سے۔ سر، بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ سر، میرا سب سے پہلا کویشچن ہوگا آپ کے وسیع تجربے کی روشنی میں، آپ نے تقریباً کوئی 37 سال جوڈیشری کو سرو کیا، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، اور اسی طرح اپنے پنجاب کے 9 اضلاع میں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ سر، آپ کے اس وسیع تجربے کی روشنی میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر پیشی میں ایک نئی تاریخ دی جاتی ہے؟ اس قدر تاریخیں دینے کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی روٹ کاز 2 ہے۔ ایک ہے جینون بات، جائز بات، وہ یہ ہے کہ جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، کیس جینون ہے، وکیل صاحب کی جائز مجبوری آ گئی، کسی اور کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، آؤٹ آف سٹی ہیں، بیمار ہیں، کوئی اور ریزن آ گئی، اسٹرائک آ گئی۔ ایک ہے جو ہم یہ طے کر کے آتے ہیں کہ ہم نے اس کیس میں کارروائی نہیں ہونے دینی۔ ایک فریق ہے جو کسی پراپرٹی پہ قابض ہے، ایک ملزم ہے جس کی پری ریسٹ بیل چل رہی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری بیل خارج ہو، میں جیل میں جاؤں۔ اچھا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی ہے۔ اس میں بھی بہت سی ڈیوائسز ہیں، بہت سے ٹیکنیکس ہیں جو روزانہ ہماری عدالتوں میں ہمارے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ کبھی ہم مان لیتے ہیں، کبھی ہم نہیں مانتے، کبھی بدمزگی بھی ہو جاتی ہے ان باتوں سے۔ لیکن یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایڈجرنمنٹس روکنے کا کوئی ابھی تک کوئی ایسا سائنٹیفک یا آبجیکٹو کرائٹیریا ہمارے پاس نہیں آیا کہ اس کو کیسے روکے۔ کیونکہ اس میں اگر ایک وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں تو اسپتال میں داخل ہوں، تو آپ کس طرح اس کا کیس پروسیڈ کر سکتے ہیں؟ جائز مجبوریاں بھی ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آج کیس میرا لاہور میں لگا ہے، تو وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے پاس پیش ہوئے ہیں، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ اس طرح بے شمار اور ریزنز ہیں جو جہاں جائز ریزن ہے۔ گواہ نہیں آیا، ایویڈنس نہیں آتی، بعض کا آپ گواہ طلب کرتے ہیں، گواہ نہیں آتے، پارٹی بعض کا خود گواہ نہیں لانا چاہتی، بعض کا گواہ طلب سے ٹھیک نہیں ہوتے، بعض کا ان کی تمیل ٹھیک نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر گواہ آ گئے ہیں تو کیس پراپرٹی نہیں آئی۔ اچھا، کیس پراپرٹی آ گئی ہے تو کوئی رپورٹس رہ گئی ہیں فورینسک لیبارٹری کی، کوئی کسی اور لیب سے آنی ہے۔ تو یہ بہت سے اس میں مرحلے ہیں جس کو ہم ٹرائل کنکلوڈ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے ججز کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے جو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اٹس ویری ریئر فینامنا کہ جج جو ہے کورٹ میں بیٹھ کر وہ زبردستی ایڈجرن کر دے۔ دونوں پارٹیاں اگر چاہتی ہوں کہ نہیں میری بات سنی جائے، ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا پرسنٹیج ہے، لیکن اٹس ریئر فینامنا کہ جج کہ نہیں تم دونوں سنانا چاہتے ہو، میں نے نہیں سننا۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں، آؤ بسم اللہ آؤ، بلاؤ جی، بلکہ کسے کہتے ہیں گھیر کے لے آؤ، ہم سننا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ججز کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بے شمار کام نکلتا ہے۔ لیکن چونکہ پنجاب، اس میں ہم پنجاب کے والے سے، اگر مجھے دوسرے صوبوں کا دیں، وہ دوسرے صوبوں میں آبادی اور ان کی لیٹیگیشن بالکل مختلف ہے پنجاب سے۔ پنجاب میں کام کا میگنیچیوڈ اور اس کا حجم اتنا زیادہ ہے، اس کے یہاں اتنی زیادہ لیٹیگیشن ہے، پراپرٹی دن بہ دن جو ہے وہ سمٹ رہی ہے، سکڑ رہی ہے۔ اگر ایک بندہ، ایک جو اونر تھا باپ، وہ سپوز 10 ایکڑ کا مالک تھا، تو اس کے 4 بیٹے ہیں، تو اب ان میں وہ اڑائی ایکڑ آئے گی، تو وہ زمین جو چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر اس کی اربن پراپرٹی ہے تو وہ بھی اس میں ایک باپ مالک تھا، اب اس کو 3 بیٹے یا 4 بیٹے ہیں، تو ان میں تقسیم ہونا ہے اس نے، تو نیچرلی وہ جب تقسیم ہونا ہے تو اس میں تنازع کھڑے ہونے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بہتر پورشن لوں، ہر بندہ چاہتا ہے میں فرنٹ پورشن پہ ہوں، میں کمرشل پراپرٹی پہ ہوں۔ تو یہ کچھ دنیاوی لسٹ بھی ہے اس میں شامل ہے۔ تو اس میں بے شمار فیکٹر ہے، ہماری سوسائٹی بھی اس میں ذمہ دار ہے۔ ہمارے صرف ہم ججز کو یا ہم بار کو یا ہم ان کو گورنمنٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، سوسائٹی اٹ سیلف بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے اپنے وکیل کو کہ آج تاریخ لو، میں نے کسی صورت میں بھی آج شہادت نہیں ہونے دینی، تو وکیل کا ذاتی کیس تو نہیں ہوتا، تو اس کا کلائنٹ اسے کہہ رہا ہے، تو کلائنٹ کون ہے؟ کلائنٹ اس سوسائٹی کا فرد ہے۔ تو اس کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے آج
نکل جائیں بچا کے، کوئی کاروائی نہ چلنے دیں. تو یہ ہوتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تاریخیں پڑھتی ہیں اور اس کا کوئی مؤثر شافی علاج بھی نہیں ہمارے پاس، یہ چل رہا ہے بس. سر میرا بڑے ادب سے سوال یہ ہوگا کہ سر کیا ہمارا عدلیہ کا نظام خراب ہے یا ہمارے لوگ بھی خراب ہیں؟ وہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں اصل میں جو سسٹم ہے نا ہمارا، وہ ایڈورسل سسٹم ہے. ہم بہت سے مقدمات جیتنے کے لیے نہیں کرتے، دوسروں کو ہرانے کے لیے کرتے. ہمیں جو دوسرے کو ہرا کر مزہ آتا ہے، جیت میں مزہ نہیں آتا. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم لوگوں کو خراب کرنے کے لیے بھی عدالتوں میں طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے کیسز ہمارے پاس ہیں، وہ فیملی ڈسپیوٹس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ فیملی ڈسپیوٹس جو ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان رہنے چاہیے، لیکن وہ میاں بیوی کے درمیان نہیں رہتے. وہ پوری فیملی کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں. وہ کسی دماد کے خلاف پرچہ ہو گیا، کسی سسر، اس نے سسر کے خلاف کر دیا، اس نے اپنے بردر ان لا کے خلاف کر دیا، لڑائی ہو گئی، کہیں ڈکیٹی کا پرچہ ہو رہا ہے، کہیں چوری کا ہو رہا ہے، کہیں مار کٹائی کا ہو رہا ہے. تو ہم نے اس لٹیگیشن کو جو صرف سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج اور مینٹنس الاؤنس تک رہنی چاہیے تھی، ہم اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. تو کون ذمہ دار ہے؟ لیٹیگنٹ ذمہ دار ہے، سوسائٹی ذمہ دار ہے کہ وہ ہمارا جو مورل فیبرک ہے وہ اتنا وہ شکست و ریخت کا شکار ہے، اتنی ڈیٹیریوریشن آ چکی ہے کہ ہم بڑی، ایک تو ہے کہ بڑی ہمیں ٹالرنس نہیں رہی. وی آر بیسیکلی لیونگ ان انٹالرنٹ سوسائٹی. بہت چھوٹی بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی بات پہ ہمیں غصہ آتا ہے، بہت چھوٹی بات پہ قتل ہو جاتے ہیں. ٹریفک کی معمولی سی گاڑی ٹکرائے تو دونوں طرف سے بندوقیں نکل آتی ہیں، بجائے اس کے کوئی بندہ ایک لفظ کے یار معذرت کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. نہیں، ہم بڑے چھوٹے غصے لے کر اپنے اندر پالتے ہیں. پھر ہم اس کو جب موقع ملتا ہے تو اس کو گلوریفائی کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کو ہم عملی اظہار بھی کرتے ہیں. ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہماری بہت ساری لٹیگیشن اس وقت جو ہے وہ فیملی کیسز پہ، میں صرف لاہور میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو مور دین 20,000 کیسز جو ہیں وہ صرف طلاق اور ریلیٹڈ ایشوز پہ چل رہے ہیں صرف لاہور میں. شاید زیادہ ہیں، اراؤنڈ 30,000 ہونے چاہیے. تو اگر اس شرح سے ہماری فیملی جو لائف ہے وہ بریک ہو رہی ہے تو اس میں یہ لمحہ فکری ہے، جس میں تو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی ہمارے علماء کو، ہمارے جو دانشور طبقہ اس کو، ہماری انٹیلیجنسیا کو، ہماری گورنمنٹ کو، کہ یہ ہمارا نظام جو ہے، یہ جو گھریلو نظام کیوں خراب ہوا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. وہ جو میں نے پہلے کہا ہے کہ ٹالرنس نہیں ہے. ہم دیکھیں دو طرح کا نا، انسان کے اندر دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے. یہ دو متحارب قوتیں ہیں، یہ ہر انسان اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے. مثبت قوت جو ہے، اگر آپ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ کی دین ہے، تو پھر آپ یو آر لیونگ ان اسمائلنگ فیس. آپ گیور ہیں، آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. آپ میں اثار ہے، آپ میں قربانی ہے، آپ میں احسان ہے، آپ میں عفو درگزر ہے کہ چھوڑے گا، کیا ہو گیا، چھوٹی بات. اچھا، دوسری طرف نیگیٹو. اب نیگیٹیوٹی جو سوسائٹی میں زیادہ گلوریفائی ہوتی ہے اور زیادہ نمایاں کی جاتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ میں غصہ بڑا ہے، انٹالرنس، معافی کوئی نہیں ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جنجلاہٹ ہے، چڑچڑاہٹ ہے. ہر چھوٹی بات پہ جس پہ ہم مسکرا کے گزر سکتے ہیں کسی جگہ سے، یا اپنے بچے سے غلطی ہو گئی، یا اپنی بہو سے غلطی ہو گئی، یا اپنے داماد سے غلطی ہو گئی، بیٹے سے غلطی ہو گئی، بھائی سے کو ہو گیا، ہم اس پہ اس کو پریسٹیج پوائنٹ بنا لیں. ایک ہماری ایگو کا بڑا ایشو ہے. سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں، پتہ نہیں کیوں وہ ہر بندہ اپنی ایگو لیے پھرتا ہے. وہ کہتا ہے میری ایگو انجر ہو جائے گی اگر میں نے یہ کیا. تو میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، اچھے سمجھدار لوگ دیکھے ہیں، دو باتیں نہیں سمجھ آئی ان میں. ایک ایگو کو وہ بہت ہی اوپر کہیں لے جاتے ہیں، اور دوسرا ٹالرنس نہیں شو کرتے. معافی جو کلچر ہے ہمارا، جب تک ہم چیزوں کو درگزر نہیں کریں گے. میں عدالت میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، میں اپنے ججز کو کہتا تھا بطور سیشن جج کہ یار بعض کا اگلا بندہ جو بیٹھا ہے سامنے آ رہا ہے، پیش ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ کس مال سے آ رہا ہے، اس کو باہر پارکنگ نہیں ملی، اس کے گھر کے کیا مسائل ہیں، اس کو فیس پوری نہیں ملی، اس کے کلائنٹ کا کیا ایشو ہے. اب تھوڑا سا ٹالرنس، مسکرا کر کوئی بات نہیں. اگر وہ سخت بات کرتا ہے، آپ کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
کوئی بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے لڑنے آیا. تو ہمارے بہت سے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے, لیکن یہ کیونکہ پوری سوسائٹی کا المیہ ہے, صرف ہم عدالتوں کو اس میں آئسولیٹ نہیں کر سکتے بے شمار. باقی تو سارا جب پوری سوسائٹی میں یہ ایشو ہے, آپ کسی چلے جائیں کسی فیلڈ کو چیک کر لیں تو وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تھوڑا سا ہم وائلنٹ زیادہ ہو گئے ہیں. سر بحیثیت ایک جج آپ نے 37 سال جوڈیشری کو سرو کیا. سر اس پورے ٹینیور میں آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں کوئی ایسی خاص مشکلات. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ سب سے بڑی جو مشکلات ہوتی ہیں نا, جب ہم ہوتے ہیں سٹارٹ جو ہماری سروس کا ہوتا ہے بطور سول جج, تو اس زمانے میں جب میں نے سروس جوائن کی تو اس وقت تو مسائل ہی مسائل تھے. نہ ہمارے پاس سرکاری گار ہوتا تھا, نہ ہمارے پاس سرکاری ٹرانسپورٹ ہوتی تھی, تنہائیں بڑی قلیل ہوتی تھی, اتنی قلیل کہ میں بتاؤں تو شاید آپ بلیو ہی نہ کریں. ٹھیک ہے, تو مطلب آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر جسٹ 900 روپیز بیسک پے ایز سول جج. تو ابھی جب میں نے چھوڑا ہے تو میں آئی واز ارننگ مور دین 450. تو یہ اتنا فرق ہے اب پڑ گیا. اب تو گاڑیاں آ گئی ہیں, اب تو اے سی آ گئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ہم نے کہیں مطلب یہ پنکھا بہت بڑی نعمت تھی, کولر بھی بہت بعد میں آئے, یہ ڈیزرٹ کولر جو ہے. پھر اس میں پوسٹنگ ہو جاتی ہیں بعض کا آرٹ اسٹیشنز پر. آپ کے بچے کہیں رہ رہے ہیں, آپ ایسے اسٹیشن پہ چلے گئے ہیں جہاں اسکولنگ پراپر نہیں ہے, جہاں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. ٹرانسپورٹ اس زمانے میں پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ استعمال کرنی پڑتی تھی. اچھا پھر آپ مطلب یہ بے شمار ایشو تھے. لیکن اس کے باوجود میں ایک بتاؤں جو میں مطلب یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ ہمارے اس کے باوجود کہ ہمارے پاس وسائل بہت تھوڑے تھے. میں اس پانے کی جو جوڈیشری ہے میں نے بہت سارا کام کیا. جب میں سول جج بنا تو ہمارے جو 60 بیچ کے لوگ تھے وہ سیشن ججز تھے. اس کے بعد بے شمار بیچز تھے, 70, 73, 72, 75, 77, 8, 9, یہ سارے ہم سے سینئر تھے. لیکن یہ بڑے کمٹمنٹ والے لوگ تھے, بڑا کام کرتے تھے بہت. مطلب ان میں جو تھی نا, باوجود اس کے کہ وسائل تنہائیں پرکس اینڈ پریولیجز بہت تھوڑے تھے, ہاتھ سے ہم سارے لوگ ججمنٹیں لکھتے تھے. اسٹینوگرافر بڑا ریئر ہوتا تھا, کبھی کسی کے پاس ہوتا تھا. 4 کورٹوں میں ایک اسٹینوگرافر ہوتا تھا. تو ابھی جب ہم موجودہ کو کمپیئر کرتے ہیں سسٹم کو, تو یہ تو بہت ہمارے پاس بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارا انفراسٹرکچر بڑا ڈیولپ ہوا ہے. سر اگر ہم مکلا کی بات کریں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے وکیل میں اور آج سے 30 سال پہلے والے وکیل میں بہت فرق ہے. انہیں ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو انہیں سکھائی جاتی تھیں. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آج کے وکیل میں اور آج سے 30 سال پہلے کے وکیل میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ بالکل آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں نے وہ دور انفیکٹ دیکھا ہے, اس لیے میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں. میں نے وہ دور دیکھا ہے ارلی 80s میں کہ جو بار میں نئے لوگ آتے تھے ہماری طرح کے, وہ جن سینئر کو جوائن کرتے تھے وہ سینئرز انہیں نہ صرف لا سمجھاتے تھے, پروسیجر سمجھاتے تھے, بلکہ جوڈیشل ایتھکس بھی سمجھاتے تھے کہ کس طرح کورٹ میں جانا ہے, کس طرح جج صاحب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, مسکرانا نہیں ہے, آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی جج کے. اگر کوئی ایسی بات کر بھی دے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو خاموش رہنا ہے, باہر آ جانا ہے. اچھا یہ سارا کچھ جو ریڈر ہے عدالت کا, علمد ہے, ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے, کسی کے ساتھ کوئی یہ گالی گلوچ والا تو صبر ہی نہیں تھا نا. اچھا جو فرق اگر آپ روٹ کاز پوچھیں مجھ سے موجود دور میں, وہ یہ تھا کہ وہ سینئر کا انسٹیٹیوشن بڑا تگڑا تھا, بڑا اسٹرانگ تھا, لوگ سیکھتے تھے. ابھی پرابلم یہ آیا کہ لا کالجز بہت زیادہ بن گئے, بے شمار لوگ نکلے لا کالجز سے. اس وقت بہت تھوڑے لوگ آتے تھے بار میں, ابھی ہزاروں کے حساب سے آ رہے ہیں. اب لوگ کوئی سینئر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے کسی اچھے چیمبرز میں جاتے ہیں. زیادہ لوگ ان کو استاد بھی نہیں ملتے, وہ از خود ہی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. اب ظاہر ایک استاد سکھا رہا ہے اور ایک بندہ خود بیٹھ کھڑا ہو گیا تو فرق تو ہوگا. تو نیچر یہ اس میں وہ کیا یہ بھی پھر اسی طرح یا جو سسٹم میں آپ اس کو مینڈیٹری کر دیں کہ جو بھی آ رہا ہے اس پروفیشن میں وہ کسی اچھے چیمبر میں پہلے جوائن کرے, 1-2 سال ایتھکس سیکھے, یا اس پہ وہ کلاسز لیں ان کی بار روم, یا بار والے خود اس پہ تھوڑا سا ابھی کرتے ہیں, اور ہائی کورٹ بار میں کوئی نہ کوئی سیمینار وغیرہ کلاس لیتے ہیں, تو یہ کرنا چاہیے. پھر میں نے وہ وکیل بھی دیکھے سٹارٹ میں, ابھی تو وہ سارے شاید فوت ہو گئے ہیں میرا خیال ہے, شاید کوئی ایک زندہ ہو تو وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے,
کہ جو مانتے تھے عدالت میں جب کیس ان کا آرگو کہ سر آئی ہیو نو کیس بٹ لیٹ می آرگیو. اچھا اسی طرح کیونکہ ہم اگر ادھر ڈیٹیریشن آئی ہے تو ہماری طرف بھی آئی ہے, ہمیں بھی وہ اس طرح کا حوصلہ, اس طرح کی بردباری, اس طرح کی ٹالرنس, اس طرح کی جو کہتے ہیں نا عدالت میں ایک ماحول کو قائم اچھا رکھنا, یہ جج پہ بہت, وکیل سے زیادہ جج پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ اپنے کورٹ کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے. تو اگر آپ جج صاحب میں بھی اتنی فراست ہے, وہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے ٹھیک پرسپیکٹو میں سمجھ رہے ہیں اور ان کو لا پہ گرپ بھی ہے اور کوٹ کرنی آتی ہے تو ایشو نہیں ہوتا. سر اگر ہم بات کریں گواہوں کی شہادت کی تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شہادت کا معیار کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ شہادت دینے والے کو ہم تحفظ فراہم نہیں کر پاتے اور لوگ شہادت دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا میرے خیال میں آج کے اس انٹرویو میں. یہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں ہمارا جو سسٹم ہے نا یہ ایڈورسیل سسٹم ہے, اس میں دو مخالف فریق ہیں. دس سسٹم از بیسڈ اپان ایویڈنس. ہمارے ہاں اس بنیاد پر کسی نے بری نہیں ہونا, نہ اس بنیاد پر کسی کا دعویٰ ڈگری ہونا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے, نہیں, یا یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, یا یہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بڑا تگڑا ہے, یہ نہیں. ہمارے ہاں فیصلہ ہوتا ہے ایویڈنس پر. اچھا بدقسمتی سے ہمارے جو ایویڈنس کا معیار ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی فخر کیا جا سکے. اس کی کئی ریزنز ہیں. مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو شہادت کا تصور اسلام نے دیا نا, قرآن پاک نے دیا, ہم اس سے بہت دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا, بلکہ شرک کے ساتھ اس کو بریکٹ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو صحابہ الرٹ ہوئے کہ کیا, انہوں نے کہا شرک کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن ایک جگہ سورہ نساء میں آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈپارچر دیا کہ سچی شہادت دو, شہادت پیچدار نہ دو, اور شہادت خواہ اور انصاف کرو اور سچی شہادت دو, خواہ اس کی زد تمہاری ذات, تمہارے رشتہ داروں پر اور تمہارے والدین پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. یعنی اگر شہادت کا وقت آ گیا دینے کا تو پھر خواہ والدین ہی سامنے کیوں نہ ہوں, جن کو وہاں یہ مقام دیا گیا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی. لیکن یہاں قرآن پاک فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں, شہادت دو خواہ تم اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ دو. تو مجھے تو آج تک ویسے پوری سروس میں 37 سال میں ایک بھی گواہ ایسا نہیں ملا جس نے آ کر والنٹیرلی اپنے والدین کے خلاف شہادت دی ہو, اپنے بھائی کے خلاف, اپنے بیٹے کے خلاف شہادت دی ہو. ہاں انہیں بچانے کے لیے بے شمار آتے ہیں. اسی طرح یہ پھر سورہ مائدہ میں بھی سورہ نمبر 8 ہے اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اے ایمان والو شہادت پہ قائم ہو جاؤ, سچی شہادت پہ کھڑے ہو جاؤ, اور تمہیں کسی گروہ یا کسی قوم کی دشمنی انصاف سے دور نہ کر دے. تو یہ جو تصور ہے یہ ہمارے علماء کرام کو, ہمارے میڈیا کو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ شہادت چھپانا, سچی شہادت نہ دینا, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ گناہ ہے, یہ کو ہم سوشل نہیں ہے ایشو کہ ہم نے چھپا لی یا ہم نے بات ٹیڑھی کر لی تو ہم بچ کے, نہیں, یہ گناہ ہے. اب اس تناظر میں آپ آ جائیں کہ ہمارا ہوتا کیا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ایک وقوع ہوتا ہے کہیں سڑک کے باہر ہو گیا, جنہوں نے وقوع دیکھا ہے, اکرنس دیکھا ہے, انہوں نے گواہ نہیں بننا. وہ دیکھیں گے گزر جائیں گے, اوہ یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, بڑی زیادتی ہو گئی. تو جس نے گواہ بننا ہے وہ تو 200 کلومیٹر 500 کلومیٹر دور بیٹھا ہے, اس کو وہاں سے بلایا جانا ہے, اس کے رشتہ دار کو, اس کے بھائی کو بلایا جائے گا, اس کے باپ کو بلایا جائے گا, اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا, اس کے کسی رشتہ دار کو بلایا جائے گا, وہ گواہ بنے گا. تو جس نے وقوع دیکھا ہی نہیں ہے وہ گواہ بن رہا ہے. اچھا پولیس کو بھی اس بات کا پتہ ہے, پہلے دن پتہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں اصل ملزم کون ہے, ملزم غلط رکھائے جا رہے ہیں, پھر گواہ صحیح نہیں ہے. پھر وہ جب معاملہ عدالت تفتیش میں جاتا ہے تو کوئی بے گناہ ہو جاتا ہے, کوئی گناہ گار ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک ایسا سلسلہ چلتا ہے لامتنائی.
اسی طرح ہمارے سول کیسز کا بھی سسٹم یہی ہے کہ گاؤں میں وہ ایک پچھلے دن میں نے کالم لکھا تھا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں تھوڑا سا لطیفہ چیز ہے لیکن وہ جانی چاہیے. وہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک وکیل صاحب تھے، ایک زمانے میں بزرگ وکیل تھے، تو انہوں نے ان کے پاس کسی نے دعویٰ کیا، کسی ہبا کو چیلنج کیا، تو انہوں نے کہا بھی گواہ ہے، انہوں نے کہا جی سارا گاؤں گواہی دے گا. ویری گڈ. اب وہ کیس گواہی کی طرف چل پڑا. جو وہ شاطوں طریق پڑھتی تھی وہ پوچھتے تھے وکیل صاحب بھائی لاؤ گواہ، تو وہ مدعی جو تھا نا وہ لیت و لال سے کام لیتا تھا کہ بات جی وہ آ رہے ہیں، بات جی جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی وہ آخری موقع آ گیا کہ تو دعویٰ خارج ہو جائے گا. تو تم کہتے تھے سارا گاؤں گواہی دے گا، اب کیا ہوا؟ کہتا ہے جی گاؤں کا لمبردار بے ایمان ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میں سچی شہادت دوں گا. یعنی وہ نہیں مان رہا، جھوٹی شہادت دینے کے لیے نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے جو یعنی وہ بے ایمان ہو گیا، وہ کہتا ہے میں سچی شہادت. تو یہ ہمارا یہ آج بھی میں پرانی 60s کی بات سنا رہا ہوں، تو آج بھی یہ صورتحال ہے. سچا گواہ ملنا، ابھی سپریم کورٹ نے بے شمار، کھوسا صاحب کے زمانے میں بے شمار ایک ججمنٹس بھی آئی ہیں گواہ کی سچائی پر، بے شمار لوگ بری ہوئے ہیں مقدمات سے. مجبوری ہے، جب وقوع سچا ہوتا ہے، اکرنس ٹھیک ہوتا ہے، بندہ زخمی ہوا ہے، بندہ قتل ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن گواہ نہیں ملتا. تو یہ اس میں شاید ہمارے سوسائٹی کا بھی فالٹ ہے. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں کہ گواہ کیوں نہیں ملتا. یس، یہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ گواہ کو تحفظ نہیں ہے. ہمارے نظام میں گواہ انسیکیور فیل کرتا ہے. یس، میں اس کی پوری بالکل اس حق میں بات سمجھتا ہوں کہ گواہ کو نہ عدالت میں احترام ملتا ہے، نہ اس کو تھانے میں ملتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے بار بار پیشیاں. اب کوئی بندہ اگر کوئی کاروباری ہے یا کسی محکمے میں ملازم ہے فرض کریں، تو وہ چھٹی لے کر تو نہیں آ سکتا. ہمارے ہاں ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ ہم اس گواہ کا بیان کسی اس طریقے سے لے لیں کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ڈسکلوز نہ ہو. یعنی اس کو ایسا سسٹم بنائیں کہ اس کو کسی ایسے جگہ پہ بٹھا کے اس میں جرا بھی کر لیں. وہ آج کل تو بڑا اسکائپ آ گیا، بے شمار ہمارے پاس سسٹم ہے، آئی ٹی کا استعمال کر لیں. ہم نے اس کو ایکسپوز بھی کرنا ہے. اب اس نے اکیلے آنا ہے عدالت میں اور اکیلے واپس جانا ہے، اس کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، عام شریف آدمی ہے، تو اس کو یہ ہر وقت خطرہ ہے کہ میں اور بے شمار گواہ قتل ہو جاتے ہیں، مار دیا جاؤں گا. لہذا کوئی بھی شریف آدمی، وہ پھر وہی بات ہوتی ہے، جو قریبی ہوتا ہے وہ رسک لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا بھائی قتل ہوا ہے یا میرا باپ قتل ہوا ہے تو میں شہادت دوں گا. عام آدمی تو جو ہے جس نے وقوع دیکھا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لنک نہیں ہے، وہ تو اوائڈ کرے گا. یہ بنیادی یہ بات بھی ہے. ڈیفینیٹلی سر، بالکل ایسے ہی ہے. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ سر آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارا نظام دیکھا ہے. سر اسی طرح جناب قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز، کتابوں اور رفاع عامہ کے لیے کیے گئے ان کے کاموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں قاسم علی شاہ صاحب کو میں نے سوشل میڈیا پہ تو کافی دیر سے میں سن رہا ہوں، اور مجھے پھر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں میں بھی شامل تھا پارٹیسپینٹس میں. ایک لیکچر چل رہا تھا، کورس چل رہا تھا، تو اس میں شاہ صاحب 2 دفعہ آئے ہمارے اس کورس میں. تو وہاں موقع ملا قریب سے دیکھنے کا. بے شمار میں نے ان کی تقریریں دیکھی، میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی. تو میں نے جو دیکھا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ جو ایک اس سٹیج پر، اس سوسائٹی میں جہاں ضرورت تھی بہت ساری ریفارمیشن کی، ایک نئی جسے کہتے ہیں نا ایک نئی ڈائمنشن دی ہے سوسائٹی کو. اور یہ بہت چھوٹے عرصے میں، یہ ودن فیو کپل آف ایئرس، یہ شاہ صاحب کا جو ماشاءاللہ پاپولیرٹی کا گراف ہے، وہ اس میں کمال یہ ہے کہ ان کی جتنی باتیں یہ کرتے ہیں وہ ساری ریالٹی بیسڈ ہوتی ہیں. یہ جو ہے نا اسٹریٹ وزڈم، انہوں نے پڑھا بہت ہے، ان کے پاس نالج ماشاءاللہ بڑا ہے، علم بڑا ہے، اور ان کا ایکسپریشن بڑا زبردست ہے. جو سٹائل ہے نا ایکسپریس کرنے کا چیزوں کو، اصل میں وہ بڑا میٹر کرتا ہے نا. وہ ایک شعر ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں. تو شاہ صاحب کا جو سٹائل ہے، پیچھے اس کی ان کی جو لاجک ہے، ان کا گفتگو کا ایک اپنا پیرایا ہے. تو وہ انہوں نے بڑے تھوڑے عرصے میں ماشاءاللہ بڑا نام کمایا ہے. اور میری بہت ساری دعائیں شاہ صاحب کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اس فاؤنڈیشن کے لیے بھی. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آپ کا کام جو ہے یہ بہت بڑے کینوس پر ہو رہا ہے. پوری سوسائٹی، میں نے دیکھا ہے کہ جو جسے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کا میسج گھر گھر جا رہا ہے، اور لوگ امپریس ہو رہے ہیں. لوگ کچھ نہ کچھ بندے سیکھتے ہیں باتیں جب آپ کرتے ہیں اس طرح کی. ان کی جو کیونکہ اس میں شاہ صاحب کا سارا جو ہوتا ہے وہ میرالٹی پہ ہوتا ہے بیسڈ، وہ ایسی باتیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فاؤنڈیشن کو
कायम दायम रखे और मज़ीद तरक्की दे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन जो इंटरव्यू देख रहे हैं और निज़ाम अदल को समझना चाह रहे हैं, उसके मसाइल और उनका हल जानना चाह रहे हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।